آج کے زمانے میں زمین پر سب سے بڑی جانور ہے بلو ویل۔ حقیقت میں اگر ہم بلو ویل کو باقی جانوروں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو تب بھی یہ سب سے بڑی جانور ہوگی۔ ہماری زمین 450 لاکھ سال پرانی ہے، اور کیا اتنی لمبی عمر میں صرف بلو ویل سب سے بڑی جانور ہے؟ ویسے بلو ویل کو مچھلی کہنا غلط ہوگا، بیکاز یہ میمل میں آتا ہے۔ مچھلیوں کی سپیشیز کے حساب سے دی گریٹ وائٹ شارک آج کل کی سب سے بڑی مچھلی ہے۔ ان کی لمبائی قریب 14 سے 21 فٹ تک ہوتی ہے، لیکن آج سے لاکھوں سال پہلے زمین پر ڈائنوسار موجود تھے۔ اسی طرح شارک کی بھی ایک سپیشیز زمین پر موجود تھی، اور اس کا نام تھا میگالوڈن۔ یہ آج سے لگ بھگ 35 لاکھ سال پہلے سمندر پہ رول کرتی تھی۔ اس کی لمبائی 62 فٹ اور اس کی جبڑا قریب 4 میٹر کا ہوتا تھا، جو کہ ایک انسان کے جسم سے کافی بڑا تھا۔ میگالوڈن کے اس جبڑے میں لگ بھگ 300 نکیلے دانت تھے۔ ان کے جبڑے میں دانت 5 لائن میں ہوتا تھا، اور ان کے دانت کی لمبائی 10 سے 12 انچ تک کی ہوتی تھی۔ اور حیران ہونے والی بات یہ ہے کہ اگر کسی حادثے میں اس کا دانت ٹوٹ جاتا ہے تو نیا دانت نکلنے میں صرف 3 دن کا وقت درکار ہوتا تھا۔ یہ مچھلی شکار کو دبوچتے وقت شکار پر جو فورس لگاتا تھا وہ قریب 12 ٹن کا برابر تھا، جو ایک کچھوے کی شیل کو بھی آسانی سے ڈسٹرائے کر سکتا تھا۔ ان کا وزن قریب 120 ٹن کا ہوتا تھا۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ ان کو ہر روز بڑی مقدار میں کھانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ سائنٹسٹ کے مطابق ان کو ہر روز 2 ٹن کا کھانا چاہیے ہوتا تھا، جو سمندر کی بڑے بڑے مچھلیوں کو کھا کر اپنی ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ اس کے بچوں کا وزن 5 سے 6 ٹن اور لمبائی 15 فٹ کا ہوتا تھا، اور ان کا پیدائش وہاں ہوتا تھا جہاں پر پانی زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے ان فشز کے لیے زیادہ سے زیادہ واٹر کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس وجہ سے یہ مچھلی پرے کرنے کے لیے سمندر کے کنارے پہ نہیں جاتے تھے، کیونکہ یہ بہت زیادہ بڑے تھے اور واٹر کا کم ہونا مطلب اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ تو آخر اتنی بڑی مچھلی ختم کیسے ہو گئی؟ کیونکہ ڈائنوسار کی سپیشیز ختم ہونے میں بھی ایک ایسٹرائیڈ کا ہاتھ تھا، لیکن اس مچھلی کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا؟ اس مچھلی کے ختم ہونے کا وجہ آج بھی ٹھیک طرح سے پتہ نہیں چلا ہے۔ ان کے ختم ہونے کی وجہ سے بہت تھیوریز لکھ چکے ہیں، لیکن ایک تھیوری جو کہ سب سے زیادہ کریکٹ مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نیا سپیشیز پیدا ہونے لگی، اور سمندر پر مچھلیوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھنے لگی، اور ان چھوٹی مچھلیوں کو بڑے شارکیں کھا رہی تھی۔ میگالوڈون بھلے ہی بہت بڑا تھا، لیکن ان کی آبادی بہت کم تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب وائٹ شارک کی پاپولیشن تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ آج سے 35 لاکھ سال پہلے سمندر کا ٹمپریچر کافی ٹھنڈا تھا، اور میگالوڈون کے لیے وارم کنڈیشن ضروری تھا۔ اس لیے میگالوڈون کو کول جگہ میں زندہ رہنا کافی مشکل تھا۔ اس لیے جب کولنس بڑھ گیا، میگالوڈون سمندر کے وارم علاقے میں چلے گئی، لیکن باقی فشز ٹھنڈے علاقے میں رہ گئی، اور اس وقت گرم علاقے میں چھوٹی مچھلیاں بہت کم ہوا کرتی تھی۔ تو میگالوڈون کو کھانا کم پڑ رہا تھا، تو پھر یہ اپنی سپیشیز کے بچوں کو بھی کھاتے تھے۔ تو اسی طرح سے میگالوڈون سپیشیز پوری طرح سے ڈسٹرائے ہوئی۔ لیکن سب سے بڑا کویشچن یہ ہے کہ کیا آج بھی یہ فش اس زمین پر موجود ہے؟ کیونکہ کچھ ایسے حادثے سامنے آ گئے ہیں کہ میگالوڈون کے موجود ہونے کا ثبوت رکھتے ہیں۔ 1876 میں سمندر میں اس فش کی ایک دانت پا گیا تھا، جس کی چیک اپ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دانت 5000 سال پرانا ہو سکتا ہے۔ لیکن میگالوڈون تو لاکھوں سال پہلے ختم ہو چکا ہے، اس لیے یہ دانت کیسے 5000 سال پرانا ہو سکتا ہے؟ لیکن بہت لوگ کہتے ہیں کہ میگالوڈون کی سپیشیز ختم ہو چکی ہے۔ صرف کچھ سائنٹسٹ ہیں جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی موجود ہے، لیکن کوئی سپیشیز پوری طرح ختم ہو چکا ہے یا نہیں، یہ 100% پتہ لگانا امپاسبل ہے، کیونکہ ایسی بہت سی سمندری سپیشیز تھی جن کو سائنٹسٹوں نے ختم قرار دیا تھا، جو بعد میں جا کر رانگ ثابت ہوا۔ اس ماڈرن زمانے میں بھی ہم آج تک صرف 5% معلومات رکھتے ہیں سمندر کے بارے میں، اور باقی کے 95% ہمیں کوئی بھی معلومات نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ سمندر اتنا بڑا ہے کہ وہاں ایک اسپیسیفک سپیشیز ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ تو کیا میگالوڈون بھی سمندر کے 95% نامعلوم جگہوں میں آج بھی موجود ہے، یا پھر وہ ختم ہو چکا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا مت بھولنا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آئیکن کو آن کر دیجیے، کیونکہ میں ایسی ویڈیوز ہر دوسرے دن آتا رہتا ہوں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔